بول جلدی، یہ تیری ٹیکسی کا نمبر ہے؟ تو وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ ملک کے بندے نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہوش میں لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بھاگ گئی۔ میں اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ کچھ لوگوں نے مجھے مارا اور وہ اسے ساتھ لے کے ان کے ساتھ چل گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، کہاں جانے کا؟ اس نے تجھ سے بولا تھا، وہ یقیناً وہاں ہی گئی ہوگی، جلدی بتا۔ انہیں ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا تھا، پاک پتن بابا فرید کی درگاہ پر۔ ڈرائیور نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہا تھا، اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر پاک پتن کے لیے بھاگے تھے۔ بس اسٹینڈ پر بس چلنے کو تیار کھڑی تھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو روکنے کا کہا تھا اور بس میں جا کر بیٹھی تھی۔ لیڈیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر اس نے درگاہ تک پہنچنے تک دودھ پاکا وید جاری رکھا تھا۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت وہ اس کاغذ کی پشت پر ایزی لکھائی تھی۔ کیا وہ اسے اور تڑپانا چاہتی تھی؟ کیا وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے احساس کے ساتھ جاری ہے؟ اس کو حق کی لمحے یاد آئے تو آنکھیں پھر سے جھلکنے لگی، کسی ٹوٹی ڈالی کی طرح پھر سے بکھرنے لگی تھی۔ عشق تو ہو گیا تھا زارا درید کو، اب اپنے اصول اپناتی یا چھوڑتی رہا اذہان ہے تو مطلب کہیں کا نہیں تھا تو وہ بھی کہیں کی نہیں رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، پھر وضو خانے والی سائڈ جا کر وضو کی آنکھوں میں منظر لہرا تھا ذہن کے ساتھ وضو کا، تو آنکھیں پھر سے جھلکنے لگی تھی۔ اندر جا کر دفعہ پڑے دربار کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، انہی لبوں سے جن سے کبھی اس کے مرنے کی دعا کی تھی، آج اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ دعا کے بعد حاکم بابا کے حجرے کی طرف قدم بڑھایا تو وہ وہاں نہیں تھے۔ دل ایک دم بیٹھا تھا کہ انہیں نہیں اپنے خیال کی خود ہی تردید کی تھی، بابا کہاں ہوں گے؟ وہیں درگاہ کے کسی متوالی سے پوچھا تھا، ابھی تو ادھر ہی تھے، منڈیر والی سائڈ پر جاتے دیکھا تھا۔ متوالی نے کہا تھا، ڈھونڈ رہی ہو درگاہ کے منڈیر پر کہ وہاں آنکھیں بند کی وہ حالت واجد میں حق اللہ پکار رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کے بیٹھ گئی تھی اور بڑے غور سے ان کے شفیق چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ خواب والا ان کا بند آنکھ والا چہرہ آنکھوں کے آگے لہرایا تو سر کو بری طرح سے جھٹکا۔ مانگ لی اس کی حیاتی کی دعا زارا درید نے۔ انہوں نے بند آنکھوں سے ہی کہا تھا، بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ انہیں آنکھیں صاف کرتے پوچھا تھا، یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں میرے بچے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس سے وہ سوال کیوں پوچھتے جن کے جواب میں خود کو بھی دینے سے شرمندہ ہوں؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا، ایک بات یاد رکھنا زارا درید، عشق شرمندگی کا باعث نہیں ہوتا۔ انہوں نے پھر سے آنکھیں بند کی تھی۔ علیحا بہتر ہے اب آپ اس کے لیے مزید دعا کریں، محسوسی آپ سے تو تم عشق نہیں اس سے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی تھی، نہیں، اس نے سخت دل ہو کر کہا تھا، ہاں واقعی دل کے حال تو رب جانتا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ علیحا کے لیے اس لمبے سفر پر جانا، میں یہ تم کسی کو روک نہیں سکتے، تم یہاں کس مقصد کے بلوائے گیا؟ انہوں نے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی، حاکم بابا انتظام ہو گیا اور کوئی حکم؟ کسی نے ان کی طرف آ کر کہا تھا، ٹھیک ہے تم چاہو میں آتا ہوں۔ حاکم بابا نے اسے وہاں سے بھیجا تھا۔ بابا آپ میری بات ذرا ایک بات کہوں مانو گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کی تھی، پھر سے میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، تمہارے باپ نے تمہاری زندگی میرے سپرد کی تھی، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم بابا نے نرم لہجے میں کہا تھا، مگر کس سے بابا؟ میں اس کو جانتی تھی، ایسے کیسے؟ سب سے بہتر سب کے بغیر، اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا، جب کہ نکاح کا نام سن کر دل زور سے دھڑکا تھا اور ذہان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اگر تم مجھے کہہ دیتی کہ ذہان سے عشق ہے تو میں کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر تمہارے لیے لاتا، مگر اب جسے میں نے تمہارے لیے چنا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے، کیا تمہیں اپنے حاکم بابا کا فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے سوال طلب نظر سے اسے دیکھا تھا، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اسے انکار نہیں کرنا تھا ورنہ ان کا مان، ان کا بھروسہ سب ٹوٹ جاتا۔ انہیں بہتے آنسو کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تھا، شاباش زیادہ خوش تو بس یہ سوچنا کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہاں سے اٹھ گئے تھے، مطلب وہ لفظ، وہ خواب میرے نکاح کی تعبیر سے منسلک تھا، وہ بے یقین ہوئی تھی، اور پھر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، وہ فیصلہ کر چکی تھی مگر اس کا دل اس فیصلے کے لیے مطمئن نہیں تھا۔ اسے آج ایک فیصلہ کرنا تھا، یا اپنے اصول توڑ کر حاکم بابا کو انکار کرنا تھا، یا اپنے اصول قائم رکھتے ان کے فیصلے کی تردید کر کے ان کے بھروسے کو توڑنا تھا، اور وہ کبھی بھی اتنا شفیق دل نہیں توڑ سکتی تھی، اتنا مہربان دل کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے آسمان پر نظر ڈالی تھی، قدرت کے فیصلے پر اس سے شکوہ تھا، تو طے ہوا ذہان ہاتھ ملک رب بھی ہمیں ایک نہیں کرنا چاہتا، میں اور تم دو الگ کشتیوں کے مسافر ہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس نے گھٹنوں میں سا دیے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا زیادہ یہاں آئی ہے؟ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے درگاہ میں پہنچے تھے، سانس رکڑی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور حالت بگڑی ہوئی تھی، کسی قیمتی چیز کو کھو دینے کا ڈر چہرہ لٹھے کی مانند سفید
ہو رہا تھا آگے تم چلو کچھ بات کریں تم سے۔ وہ اس لیے حجرے کے اندر گئے تھے۔ بابا زارا یہاں، اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا، ذہان تم سے کچھ مانگوں گا تو دو گے مجھے؟ انہوں نے اپنی کہی تھی بابا زارا کیا یہاں آئی تھی؟ انہوں نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ احسان نے بڑے مان سے یہ بات کہا، بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے فیصلے کی لاج رکھ لینا۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب پھر نہیں دیا تھا۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے اور فی الحال وہ اس سے سچ نہیں بتا سکتے تھے۔ نہیں بابا بولی، اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں کچھ بتا رہے تو اس کا مطلب اسے اس سے دور رکھنا چاہتے، اور صحیح ہی تو تھا۔ وہ اس سے دور رہ کر ہی تو خوش رہ سکتی تھی۔ اس کے زخم جیسے کوئی خروچتا تھا، اتنی تکلیف تھی اس کے پور میں لڑکی ہے، بے سہارا ہے۔ یوں سمجھو میری بیٹی اس دنیا میں ایک منہ بولے بائی کا اس کے سوا کوئی نہیں، میں اس کی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اسے اپنی زوجیت میں قبول کرو گے؟ میری منت سمجھ لو یا گزارش کہتے ہو تو میں تمہارے آگے ہاتھ نہیں بابا، ایسے مت کہیں، آپ رہنما ہیں میری، اگر تقدیر نے قسمت میں یہ لکھا ہے تو مجھے منظور ہے، بتائیے کب کرنا ہے نکاح؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کہا تھا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، خدا تمہیں اجر دے گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا جس کا دل خون کے آنسو روٹھا تھا۔ بابا میں زارا سے عشق، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، بیٹا یاد رکھنا جدائی وقت یا ملن دائمی، آ جاؤ میرے پیچھے، نکاح کا انتظام کب کا ہو چکا ہے؟ وہ اس کو کہتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ جدائی وقتی تو کیا وہ سرح آنچل، وہ حاکم بابا کے الفاظ میرے خواب کے وہ اس نکاح سے مشروط تھے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیتے بہتی آنکھوں سے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جدائی کا وقت آ چکا ہے، ذہان ہے ملک کہتے وہ حاکم بابا کے پیچھے گیا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم میں گھس کر اس کے جسم کو لرزا گیا تھا۔ ان کے پیچھے چلتے وہ درگاہ کی سیڑھیوں کے سامنے والے احاطے والی مسجد میں پہنچا تھا۔ حاکم نماز بھی اس کی تقدیر میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کیا ہوا چھوٹے ملک صاحب، کچھ پتہ چلا؟ حاکم نماز نے پوچھا تھا، اس کی صورت آنکھوں اور پہلے سے زیادہ بکھری رنگت دیکھا۔ تو کہہ رہا تھا حاکم نماز میرے سحر کے پھول تجھے دیکھنے تو آ جا دیکھ لے، لیکن اس بار میری شدت سے خواہش ہے کہ میرا دل بند ہو تو میں دوبارہ کبھی آنکھیں نہ کھول سکوں، مر جاؤں۔ میری تجھے وصیت ہے، میرا چہرہ زارا کو دکھائے بغیر مجھے مت دفنانا۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ حاکم نماز ہے اور اس کا جواب سنے بغیر حاکم بابا کے پاس پہنچا تھا۔ شروع کرے مولوی صاحب۔ مولوی نے قرآنی آیات پڑھ کر نکاح شروع کیا تھا۔ آج نہ تو ذہان حیات ملک کا دل بند ہو رہا تھا، نہ ہی اس کے جسم میں لرزہ طاری ہوا تھا، نہ ہی وہ پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ آج اس دل کو کیا ہو گیا، یہ بند کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے زیر لب کہا تھا۔ اذہان حیات ملک، کیا آپ کو زارا درید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی نے پوچھا تھا۔ اسے لگا شاید اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ مولوی نے دوسری بار پھر پوچھا تھا، وہی لفظ، اس کا جسم کانپا تھا بے یقینی سے۔ اس نے حاکم بابا کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا اس کی طرف دیکھتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہتے پیپر پر سائن کیے تھے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ۔ کہ اس کا رب اس پر اتنا مہربان تھا کہ اسے چن لیا گیا تھا۔ اس کی پکار پر اس کے رب نے اس کی سن لی تھی، کن کہہ دیا تھا۔ کیا وہ مان گئی؟ اس کا یہ دل سوچتے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑا تھا۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس نے دھڑکنوں کی بے ترتیبی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ سوچا تھا۔ مجھے پہلے سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ وہ وضو کرنے گیا تھا، جسم اس کا اب بھی کانپ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ریاضت قبول ہو گئی تھی۔ زارا درید، کیا آپ کو اذہان حیات ملک اپنے نکاح میں قبول ہے؟ سورہ آنچل اوڑھے وہ بیٹھی تھی۔ جب مولوی نے پوچھا، بے یقینی سے حاکم بابا کو دیکھا، پھر آس پاس موجود باقی لوگوں کو۔ اس ٹائم حاکم بابا کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی، اسے اپنے اصول ہر حال میں توڑنے تھے۔ گویا ہاں میں سر حالہ 3 بار قبول کہہ کر اپنے تمام حقوق اذہان حیات ملک کے نام لکھے تھے۔ اس نے میرا انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ حاکم بابا اس کے سر پر پیار دیتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، حجرے سے نکل کر باہر آئی تھی تازہ ہوا میں سانس لینے۔ یہ کیا کیا بابا آپ نے؟ میں عشق کرتی اس سے، بے حد عشق، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا کبھی نہیں ایسا ممکن نہیں۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس انسان کا ساری زندگی؟ وہ زخم ہر بار اسے دیکھنے سے ہرے ہوں گے جو اس نے مجھے دیے ہیں۔ میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سبحان کیا سوچے گا؟ میں اسے نکاح کرنے کے لیے وہاں گئی تھی، آپ نے سب خراب کر دیا بابا۔ میں اس کی نہ ہو کر بھی اس کی ہمیشہ رہنا چاہتی تھی۔ کیا کیا میں مالک کی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ ہاں یار یہی ہے، اس کی تصویر اسی درگاہ پر ہو کہ زارا درید اسے کسی بھی حالت میں پکڑ کر باس کے حوالے کرنا، ورنہ وہ ہمیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ میرے کانوں میں آواز پڑی تھی، وہ لوگ اس کے بالکل پیچھے کھڑے کہہ رہے تھے،
اس نے وہ آواز سن کر اپنی سانسیں بھی روک لی تھی۔ سنو لڑکی کون ہو تم؟ ادھر مڑ ان میں سے ایک نے کہا تھا۔ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب کہیں یہ جہاں نہیں تو ہائے نہیں کیے ہیں کہ میں باغ نہ گھس نے سوچا تو پھر اسے شدت سے نفرت ہوتی اسے۔ وہ دیکھیے سر مجھے وہ لگ رہی ہے، ان میں سے ایک نے کہا تھا۔ کیا کدھر؟ ان کا دھیان بھٹکا تھا۔ وہ چپ کر درگاہ کے پچھلی سائڈ کی طرف پہنچی تھی۔ پچمر سے وہاں آ رہی تھی، درگاہ کے ہر راستے کا اسے پتہ تھا۔ پچھلی سائڈ سے ہوتی ہوئی حاکم بابا کے حجرے کی طرف گئی تھی۔ وہ اندر نہیں تھی، سامنے ٹیبل سے پین اور کاغذ اٹھایا تھا۔ سوری بابا جا رہی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی تھی، دیکھ لیا، سکون مل گیا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کیا سوچ کر کیا، مگر آپ کی بیٹی اس فیصلے کو سمجھنے، اس کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہتی ہے۔ آپ جہاں سے دیکھ رہے وہاں سے آپ کو میرے لیے اذہان حیات ملک بہتر لگا ہوگا، بلکہ بہترین، مگر میرے لیے یہ مشکل ہے ابھی قبول کرنا۔ وہ شاید اسے قبول کرنے کے لیے مجھے صدیاں لگ جائے۔ ایک فیصلہ آپ نے میرے حق میں کیا، ایک فیصلہ میں اپنے حق میں کرتی ہوں۔ جب تک زندہ ہوں میں چاہ کر بھی کبھی اذہان حیات ملک کی نہیں ہو سکتی۔ اس سے عشق کرنے کے باوجود بھی نہیں ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، جلدی ملیں گے، بشرطے کہ زندگی آپ کی بیٹی زارا درید، اس نے زارا درید لکھا تھا۔ اسے پین سے کاٹ کر زارا جہان حیات ملک لکھا تھا اور اپنے بہتے آنسوں سے کاغذ کو فولڈ کر کے ان کی تصویر کے نیچے رکھ کر وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے کلر سی ہوتے ہی ہوئے کہا تھا، ہیلو علی کیسی ہو آج؟ مائدہ شمس کو کیسے یاد کر لیا؟ کیا ماہر بھائی آپ کے ساتھ ہے؟ اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ نہیں، وہ تو اپنے گھر پر ہے، مگر تم کیوں؟ مائدہ کو اس کے رویے سے کچھ حتا محسوس ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے، بہتر تنہائی میں چلی جائے کچھ دیر جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر، اس نے حکم دیا تھا۔ علی سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے ٹھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ مائدہ شمس کال کاٹنے یا آواز سے ہی نہ آنے کا بہانہ تو بالکل مت بنانا، تم جانتی ہو علیہ جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں کہتے۔ اس نے اسے اور ماہر دونوں کو ویڈیو کال پر لیا تھا۔ علیہ میں ذرا بزی ماہر بھائی، میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت گھر پر ہیں اور بالکل بھی بزی نہیں، تو کیا میں اب اپنی بات کروں؟ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ علی مجھے شاید پاپا بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں کال رکھ رہی ہوں، لیکن پھر علیہ دنیا سے کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھ سکتے آپ دونوں۔ خدا حافظ نے مائدہ کی بات کاٹتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ نہیں پوچھو، دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ جو پوچھوں گی اس میں 1% بھی جھوٹ کی آمیزش ہوئی تو میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتے، سب ختم۔ آپ دیکھ لیں زارا درید کو منانا آسان ہے۔ علیہ درید فیصلوں پر پچھتاتی نہیں، اس نے پھر سے وارن کیا تھا۔ اور اس کے بعد سن کر دونوں نے کندھے للکاتے ہوئے خود کو حالات کے سپرد چھوڑا تھا۔ جانتے تھے نا، تو اس سے جھوٹ بول سکتے ہیں اب، اور نہ ہی اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں، اور اگر اسے سچ بتا دیا تو سبحان زارا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ علیہ سچ جان کر کیا کرے گی؟ اس کا بھی ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ علیہ تھی، سچ کا ساتھ دینے والی، اس کے لیے ہر حد سے گزرنے والی۔ انہوں نے اپنی شامت پر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ جس دن میں اور زارا ہاسپٹل جا رہے تھے، مجھے اس دن سے سننا ہے ایک ایک لفظ، ایک حرف سچ۔ ہم یہاں کیوں ہے وہ بھی؟ اس نے ان کے سر پر بم بولا تھا۔ علیہ تمہارے علاج کے لیے اذہان حیات ملک اور خان کبیر ملک آگے سے آپ بتانا شروع کریں یا پھر میں کوئی دوسرا راستہ؟ اس نے ماہر کی بات کر لی تھی۔ جس دن تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے، راستے میں اذہان کی کچھ بندوں نے غلطی سے تمہیں بلٹ پہ بہانے پرائیویٹ ہیلی میں تم لوگوں کو بھیجا تھا۔ جہاں بات مائدہ نے شروع کی تھی وہ ختم ماہر نے، انہوں نے ایک ایک لفظ اسے سچ بتا دیا تھا۔ ماہر بھائی سینے میں دل ہے یا پھر پتھر؟ ماہر کی بات ختم کرتے علیہ نے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ کوئی اتنا بے حس کیسے سکتا کہ ایک ویران کھنڈر قبرستان میں کسی بے ہوش وجود کو وہاں سانپ ہوں گے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، مجھے سوچ کر بھی خوف آ رہا ہے۔ آپ کو سب کرتے ہوئے خوف نہیں ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ جو اس نے زارا اور عمل کے ساتھ کیا اس کے لیے یہ بہت کم ہے، ماہر نے نفرت سے کہا تھا۔ ضروری ہے برائی کو برائی سے مارا جائے، جب وہ اس کے لیے اچھے ہو گئے تھے تو زارا کو اور آپ سب کو کیا ضرورت پڑی تھی انہیں دھوکہ دینے کی؟ اگر انہوں نے اس کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا تو اپنی عزت بنانے کی خواہش بھی تو کی تھی۔ عمل کو آج تک انہوں نے کون سی تکلیف دی؟ ہمارے یہاں ہونے کے باوجود انہوں نے عمل کو خوش رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ اس پر ظلم کر کے بھی ہمارا پتہ نہیں لگوا سکتے تھے۔ عمل تو سب کو جانتی تھی نا، کتنے بھی سے آپ سب۔ جب میں ان دونوں سے ملی تھی مجھے تو وہ بہت اچھے سلجھے ہوئے لگے تھے، وہ مجھے اپنا رہے تھے، میری بہنوں کو اپنا رہے تھے۔ یہ کیا کہ آپ لوگوں نے کوئی رائے راست پر آنا چاہ رہا تھا، اسے دھوکہ دے کر خود کو ہی بچا لیا، بزدلوں کی طرح پیٹھ پر وار کیا۔ جگرا تھا تو کھل کر سامنے آتے،
اس بہت برا لگ رہا تھا۔ اذہان کے اس نے ان کو کھڑی کھڑی سنا کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زارا دویدر، بابا نے کبھی ہمیں دھوکہ دینا تو نہیں سکھایا تھا۔ ایزی نے کیا محسوس کیا ہوگا اس قبرستان میں؟ آنکھ کھول کر میری روح بھی کانپ رہی ہے۔ وہ سوچتے سوچتے پھر سے رو پڑی تھی۔ تم آ جاؤ زارا دویدر، تمہارے دماغ کا فطور میں اچھے سے نکالوں گی۔ گھر پر لیٹے ہوئے کہا تھا۔ ماہر بائی نے بتایا جب وہ ان سے زارا کو پوچھنے آئے تھے تو وہ بہت بیمار لگتی، کافی بلے بلے بھی۔ اس نے زیر لب کہا تھا، یہ سب مجھے اب امل ہی بتا سکتی ہے۔ اس نے اٹھ کر موبائل پکڑا تھا۔ When you free then call me, I will be waiting میسج لکھو۔ اس نے امل کے نمبر پر سینڈ کیا تھا اور خود پھر سے وہ سب سوچ کر رونے لگی تھی۔ تکلیف ہو رہی تھی زارا کے ایسے رویے سے۔ اصل تکلیف تو اسے اذہان کی حالت جان کر ہوئی تھی۔ چمت سے بات کر کے ہی اسے پتہ چلنی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے امل کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ ہیلو، امل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو مسز اذہان کبیر ملک، کیسی ہیں آپ؟ انہیں تلخ لہجے میں کہا تھا۔ کیا امل کے ہاتھ سے فون نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔